ذرا سوچئے ایک ایسی جگہ کے بارے میں، ایک ایسی جگہ جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ کسی کی محبت، اس کے راستے اور یہاں تک کہ اس کی قسمت کا فیصلہ کر دے۔ یہ کہانی ہے ایگڈن ہیتھ کی، ایک ویران بنجر میدان جو وہاں رہنے والوں کی زندگیوں کو ایک المناک جال میں بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہیں سے ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، کیا واقعی کوئی جگہ کسی کی تقدیر لکھ سکتی ہے؟ کیا ہمارے فیصلوں کی، ہماری پسند کی کوئی اہمیت نہیں، یا کیا ہم سب اپنے ماحول کے قیدی ہیں؟ چلیں اسی کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے ایگڈن ہیتھ کے انہی دھندلے میدانوں میں۔ یہاں محبت اور مجبوری کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ایک ناکام شادی کا دن واقعات کے ایک ایسے سلسلے کو جنم دیتا ہے جو سب کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ تو کہانی کے مرکز میں ہے یہ 4 کردار جن کی محبتیں اور مجبوریاں ایک دوسرے سے بری طرح الجھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے تھامسن، جو محبت کرتی ہے بے وفا وائلڈیو سے، اور وائلڈیو وہ تھامسن سے منگنی تو کر چکا ہے، لیکن اس کا دل اٹکا ہے باغی یوسٹیشیا پر۔ اور پھر ہے وفادار وین، جو یہ سارا کھیل خاموشی سے دیکھ رہا ہے اور ایک ایسی یک طرفہ محبت میں گرفتار ہے جس کا شاید کوئی انجام ہی نہیں۔ یوسٹیشیا اور وائلڈیو کے بیچ جو ایک چیز مشترک ہے وہ ہے ایگڈن ہیتھ سے شدید نفرت۔ ان کے لیے یہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہیں، اور یہاں سے فرار ہونے کا یہی خواب ان کے خطرناک رشتے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اب جب ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے، ایک ایسا شخص جس کی آمد سے ہیتھ کی خاموشی میں دبی تمام خواہشات بھڑک اٹھیں گی، اور کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ جیسے ہی پیرس سے پڑھا لکھا کلائم یوبرائڈ واپس آتا ہے، یوسٹیشیا کی وفاداریاں فوراً بدل جاتی ہیں۔ وہ ایک لمحے میں وائلڈیو کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ کلائم میں اسے وہ سب نظر آتا ہے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، اس قید خانے سے فرار کا ایک حقیقی ٹکٹ۔ لیکن ان کے رشتے کی بنیاد ہی ایک بہت بڑی غلط فہمی پر ہے۔ یوسٹیشیا کو لگتا ہے کہ کلائم اسے پیرس کی چمک دمک والی زندگی میں واپس لے جائے گا، جبکہ کلائم تو اسی زندگی کو ٹھکرا کر یہاں ہیتھ میں ایک سادہ استاد بننے آیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے نہیں بلکہ اپنے اپنے خوابوں سے محبت کر رہے ہیں۔ تو پھر ہر مخالفت کو نظر انداز کر کے وہ شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن ایگڈن ہیتھ کی تلخ حقیقت ان کے خوابوں کو بہت جلد چکنا چور کر دیتی ہے۔ ان کا رومانس اس جگہ کی سختیوں کے نیچے دبنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا خواب ایک بھیانک حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ کلائم کی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، اور وہ پیرس کا مہذب آدمی اب ایک معمولی مزدور بن کر رہ جاتا ہے۔ یوسٹیشیا کے لیے یہ ایک ناقابل برداشت ذلت ہے، اور یہیں سے کلائم اور اس کی ماں کے ساتھ اس کا رشتہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچتی ہے، ایک ایسی غلط فہمی جو بدقسمتی کو ایک ناقابل تلافی عالمیہ میں بدل دے گی، اور اس سب کی وجہ بنے گا صرف ایک بند دروازہ۔ یہاں قسمت کا کھیل دیکھیے۔ کلائم کی ماں صلح کرنے پہنچتی ہے، لیکن یوسٹیشیا دروازہ نہیں کھولتی کیونکہ اندر وائلڈیو چھپا ہے۔ کلائم سو رہا ہے، ماں یہ سوچ کر لوٹ جاتی ہے کہ اسے ٹھکرا دیا گیا ہے، اور واپسی کے سفر پر ایک زہریلا سانپ اسے ڈس لیتا ہے۔ قسمت کے یہ سارے پہیے ایک ساتھ گھومتے ہیں اور نتیجہ ہوتا ہے موت۔ کلائم کو اپنی ماں کی لاش تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ملتا ہے ایک ایسا سوال جو اسے اندر سے کھا جائے گا۔ اس کی ماں مرتے دم تک یہ کیوں سمجھتی رہیں کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا؟ کلائم کے اس سوال کا جواب جلد ہی ملنے والا ہے، لیکن سچائی جب سامنے آئے گی تو وہ ایک ایسا طوفان لائے گی جو باقی بچی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب کلائم کو سچائی پتہ چلتی ہے تو اس کا غصہ پھٹ پڑتا ہے۔ وہ یوسٹیشیا پر اپنی ماں کی موت کا الزام لگاتا ہے۔ ان کی شادی کے جھوٹے خواب اسی لمحے چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور یوسٹیشیا گھر سے بھاگ کر باہر کے طوفان میں گم ہو جاتی ہے۔ اس ایک رات میں سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہیتھ پر طوفان شدت اختیار کرتا ہے، ویسے ہی ان کرداروں کے اندر کا طوفان بھی عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اور یہ رات ان کی آخری رات ثابت ہوگی۔ یہ ہے ان جانوں کی تعداد جو رات ختم ہونے سے پہلے ان بکھرے ہوئے پانیوں میں ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہاں قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے۔ یوسٹیشیا اور وائلڈیو نے اپنی پوری زندگی جس ایگڈن ہیتھ سے فرار ہونے کی کوشش کی، آخرکار وہی ہیتھ انہیں اپنی طوفانی لہروں میں نگل لیتی ہے۔
طوفان کے بعد کچھ لوگ بچ تو جاتے ہیں لیکن زندگی بدل جاتی ہے۔ تھامسن کو وفادار وین کی صورت میں سکون مل جاتا ہے، لیکن کلائم وہ اپنی بیوی اور ماں کی موت کے بوجھ تلے دب کر ہمیشہ کے لیے ایک ٹوٹا ہوا انسان بن جاتا ہے جو اسی ہیت پر بھٹکتا رہتا ہے جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا ان کرداروں کی تباہی ان کی قسمت میں لکھی تھی جسے ایگڈن ہیتھ نے کنٹرول کیا، یا پھر ان کے اپنے جذباتی فیصلوں اور غلطیوں نے انہیں سنجام تک پہنچایا؟ کیا یہ تقدیر تھی یا انتخاب؟ اس کا جواب شاید خود ہیتھ کی طرح ہی پیچیدہ ہے۔